حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی پاک صاحب العلاق شفیع معظم نور مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور احد کے شہیدوں پر اسی طرح نماز پڑھی جس طرح میت پر پڑھی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ کر منبر پر جلوہ فرما ہوئے اور فرمایا بے شک میں تمہارا سہارا ہوں اور تم پر گواہ ہوں، خدا کی قسم میں بے شک اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں اور بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی گئی ہیں اور مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو گے، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم دنیا کے جال میں پھنس جاؤ گے۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، کتاب الانبیاء حدیث نمبر 805 ہے اور امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے اور اس کے راوی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات ایک دن باہر تشریف لے گئے اور آپ نے احد کے شہیدوں کی قبروں پر کھڑے ہو کر ان کے لیے نماز جنازہ پڑھی جس طرح میت پر پڑھی جاتی ہے، اسی طریقے سے آپ نے احد کے شہیدوں کی نماز جنازہ پڑھی۔ پڑھنے کے بعد فرمایا منبر پر تشریف لے آئے، فرمایا میں تمہارا مددگار ہوں اور میں حوض کوثر کو اس طرح دیکھ رہا ہوں، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی گئی ہیں، اور آخر پہ جو جملہ آپ نے ارشاد فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ بَعْدِي أَن تُشْرِكُوا۔ جملہ پھر سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے، عقیدے کو مضبوط کیجیے۔ فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ بَعْدِي أَن تُشْرِكُوا وَلَكِنْ أَخَافُ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ خطرہ بالکل نہیں ہے، ما اخاف، مجھے کوئی خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے کوئی خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ فرمایا آپ شرک نہیں کرو گے، لیکن وَلَكِنْ أَخَافُ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، کہ آپ فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں گے لیکن میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے۔ اس میں ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسا نبی رسول جس نے یہ گارنٹی نہیں دی کہ میں جا رہا ہوں اور تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے۔ ایک ذات ہے آمنہ کے لال کی، میرے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، جس نے یہ گارنٹی دی ہے، فرمایا کہ میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے لیکن تم فسق و فجور میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے بارے یہ گارنٹی دے دی، شورٹی دے دی کہ میرے بعد یہ شرک نہیں کریں گے، کہ تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے۔ تو اس حدیث پاک کے حوالے سے چند معروضات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی احد کے شہیدوں کی قبر پر، جبکہ وہ قبر کے اندر مدفون ہیں۔ تو بعض لوگ اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ غیبانہ نماز جنازہ جائز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قبر کے اندر دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ آپ دو قبروں کے قریب سے گزرے اور ایک کو
اور دوسرے کو، دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا ایک چغل خور ہے اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں، اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. اور آپ یہ قبر کے اندر والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس حدیث پاک میں کہ آپ حوض کوثر کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کی زمین کے اندر کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور زمین سے جو ما فوق السما ہے اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کہ حوض کوثر کو بھی دیکھ رہے ہیں. آپ کی نظر سے تو کوئی چھپی نہیں چیز. جو نماز جنازہ پڑھائے اس کے لیے میت کا سامنے ہونا ضروری ہے. مقتدی کے لیے میت کا سامنے نظر آنا ضروری نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دیکھ رہے ہیں. دوسری بات جو عرض کرنے جا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی مردہ غائب نہیں ہے، کوئی دیوار یا پہاڑ وہ آپ کے سامنے حجاب نہیں ہے. جب مردہ غائب نہ ہوا تو غائبانہ نماز جنازہ کیسے ہوئی؟ اگر نماز جنازہ غائبانہ جائز ہوتی تو خلفائے راشدین بھی ادا کرتے. صحابہ کرام نے کہ زمانہ اقدس میں کسی نے بھی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں، حدیث پاک میں دوسری چیز آپ نے فرمایا میرے غلاموں میں آپ کے لیے سہارا ہوں. تو سہارا کسے کہتے ہیں؟ سہارا مدد کو کہتے ہیں. فرمایا میں تمہارا مددگار ہوں، میں تمہارا سہارا ہوں. یہ حدیث پاک کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ حدیث پاک کے مطابق ہے، کیونکہ اہل سنت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سہارا مانتے ہیں. اس لیے اہل سنت و جماعت اس جہان میں بھی اور قبر حشر میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سہارا اور مددگار سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مددگار اور سہارا ماننے سے کفر شرک ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نہ فرماتے کہ میں تمہارا سہارا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، اس بات کو اپنانا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارا سہارا نہیں ہوں، یا سہارا بننے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا میں تمہارا سہارا ہوں. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. دوسری بات کہ میں تم پر گواہ ہوں، انا شہید ہوں، میں تمہارا گواہ ہوں. گواہ کا مطلب ہوتا ہے حاضر اور ناظر. گواہی لی اس سے جاتی ہے جو حاضر بھی ہو اور دیکھ بھی رہا ہو. عدالت میں بھی اسی کی گواہی قبول ہوتی ہے جو حاضر ہو اور دیکھ رہا ہو اور سمجھ رہا ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارا شہید ہوں، گواہ ہوں، یعنی کہ میں تم پر حاضر ہوں اور ناظر ہوں اور گواہ ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے کوئی چیز بعید نہیں اور کوئی چیز حجاب میں نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر غلام کو جانتے ہیں، اس کی ہر نقل و حرکت سے واقف ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی چیز دور نہیں ہے. حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا گیا ہے، فاصلے ختم کر دیے گئے ہیں. اور یہ حدیث پاک کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خیال کوئی شخص نہ کرے کہ شاید میں نہیں دیکھ سکتا، میں اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں. یہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خیال نہ کرنا کہ مجھے زمین کے فلاں گوشے کی خبر نہیں ہے، کہ میں مدینے میں تشریف فرما ہوں اور میں دیکھ نہیں سکتا. فرمایا میں ہر جگہ پہ دیکھ بھی سکتا ہوں، ہر چیز کو سن بھی سکتا ہوں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، فرمایا کہ جو جمعہ والے دن مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے گا میں اس کے درود کو سنتا بھی ہوں اور اس کے سلام کا جواب بھی ارشاد فرما دیتا ہوں.
اور اس کے بعد آگے حدیث پاک میں فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کی گئی ہیں۔ جب کوئی چیز کسی کو دی جاتی ہے تو اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، دو صورتیں ہوتی ہیں، یا ہبہ کی جاتی ہیں، یا بطور امانت دی جاتی ہیں، یا تیسری صورت ہوتی ہے قرض کی۔ اگر کوئی یہ کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خزانے کی چابیاں بطور قرض دی ہیں تو یہ بہت بڑا گمراہ ہوگا۔ اگر کہے کہ بطور امانت دی ہیں تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ امانت جاننے کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ حفاظت نہیں کر سکتا، یا اللہ کمزور ہے، یا معاذ اللہ کہ اللہ سے کوئی چیز چھین سکتا ہے۔ اس لیے الیاذ باللہ تعالی نقل کفر نباشد، کہ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا طاقتور ہے، قوی ہے اور قادر مطلق ہے، سب کی حفاظت کرنے والا ہے۔ لہذا ایمان کا تقاضا یہ ہے، حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خزانے کی چابیاں عطا فرمائی۔ اے محبوب، آپ اس کے مالک و مختار ہیں، آپ اس کے وارث ہیں، جسے چاہیں خرچ کریں، جیسے چاہیں خرچ کریں، جسے چاہیں عطا کریں۔ اور اللہ کا خود فرمان ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جو آپ سے کوئی سائل سوال کرے آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں، کیونکہ ہم نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کائنات کے خزانے عطا فرمائے، ہم نے آپ کو کثیر عطا فرمایا ہے۔ اور فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اور یہ بخاری شریف میں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے قاسم بنا کر بھیجا ہے، تقسیم کرنے والا۔ اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا رہتا ہوں۔ تو حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خزانے کی چابیاں عطا فرمائی۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری مخلوق میں تقسیم فرمائیں اور تقسیم کرتے جائیں، جس کو چاہیں، جتنا چاہیں، جہاں چاہیں آپ عطا فرماتے جائیں۔ سب کی جھولیاں وہ سخی لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھرتے جا رہے ہیں، فقیر مسکین در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہے ہیں، اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی جھولیاں بھرتے جا رہے ہیں۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنا کفر اور شرک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کچھ عطا فرما دیا ہے۔